بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کشمیر میں نظام تعلیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف غوث۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک بڑے حوصلہ مند، باہمت اور ایک انرجیٹک پرسنالٹی موجود ہیں، جن سے مجھ سمیت بہت سارے نوجوان اور ادھیڑ عمر لوگ بھی، بلکہ تعلیم سے وابستہ بہت ساری شخصیات بڑی متاثر ہوتی ہیں اور انسپائرنگ شخصیتیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور جناب راجہ راشد محمود تراب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کہتا الحمدللہ۔ سر، آغاز کرتے ہیں آپ سے آج کے پروگرام کا، اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمی خدمات بہت سی ہیں جن کا اس ایک پروگرام میں تو احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں آپ کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، وہ کون سا ایوارڈ تھا اور کس جگہ سے آپ کو ملا؟ بچی الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ پہلے تو میں پیدا ہوا تو ٹانگیں ٹوٹتی رہی اور 9 تک 20 مرتبہ ٹانگیں ٹوٹی، تو میں جب ہاتھوں کے بال چلتا تھا تو اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، تاکہ میں انسانیت کی خدمت کروں۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب 24 سال کے بعد میں بیساکھیوں پہ چلا۔ پھر میں ہائی اسکول پنجیری میں نے پڑھایا، اور اس کے بعد میں ٹیچر ٹریننگ میں آ گیا۔ پھر اچانک مجھے ایک ایسے اسکول میں تعینات کیا گیا، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول F1، جس کا نام آج کل راجہ افتخار احمد ایڈوکیٹ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول F1 ہے۔ تو وہ گندا اسکول تھا، گٹر بہہ رہے تھے، چار دیواری نہیں تھی، اور لوگ اسے طرح طرح کے برے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ ان کو گدی اسکول، کچرا ڈھیر کا، اور بڑے عجیب عجیب نام تھے اس کے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ جنت کا اعلیٰ مقام دے حاجی سلیم صاحب نفیس گروپ کمپنی سے، جنہوں نے پہلے چار دیواری بنائی، پھر فرنیچر دیا، اور پھر نقدی بہت ساری دی بہت سے موقع پہ۔ اور کارڈیالوجی کے ساتھ بابا جی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک مردہ اسکول کو بنانے میں انہوں نے حصہ ڈالا، اور پھر بہت سارے مخیر لوگ آئے اس اسکول کے بنانے پہ۔ ارسطو کی طرح کے مقالے کی طرح اب مجھے بھی اقوام متحدہ نے بھی 2010 میں ایوارڈ دیا، اور 2015 میں مجھے US نے بھی میری تعلیمی خدمات پہ ایوارڈ دیا۔ اب تحریک استحکام پاکستان نے مجھے 16 جولائی کو قائد اعظم گولڈ میڈل کا ایوارڈ لاہور میں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ابھی اعتراف اس ہائی اسکول کے عوض ہے جس میں 100 سے کم بچے تھے، وہیں الحمدللہ اب 350 سے زائد بچے بلکہ بچوں کے داخلے کی جگہ نہیں ہے۔ لطیف بہت صاحب، یہ ہمارے پاس ایک علامت ہے کہ جب کوئی ادارہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے اساتذہ محنت سے پڑھاتے ہیں تو وہاں تعداد خود بخود آتی ہے۔ میرے ارد گرد کے اس اسکول کے 4-5 پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے، اس کے بچے بھی اسی اسکول میں آ گئے، اور الحمدللہ وہ اسکول برطانیہ کے اسکول کے ساتھ کنیکٹنگ کلاس روم پروجیکٹ میں کنیکٹ بھی ہو گیا، اور بری مانچسٹر کے بولٹن روڈ پہ جو گرین ہل اسکول ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو گیا۔ اور 2 مرتبہ انگریز مجھے گیٹ سے لے کے برطانیہ تک اور برطانیہ سے گیٹ تک انہوں نے تمام اخراجات برداشت کیے، اور کم سے کم 25 ورکشاپیں انہوں نے اندرون اور بیرون ملک کرائیں۔ اور میاں وحید صاحب نے 2 سال پہلے کہہ دیا تھا برٹش کونسل کو کہ اگر چینج لانی ہے تو راشد تراب کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر۔ بہت خوب، بہت خوب سر، یہ ساری جگہ یہ بات ساری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو جناب راشد محمود تراب صاحب، ایک بات سوالیہ نشان ہے کہ اوور آل ہماری کمیونٹی جو ہے وہ سرکاری اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہی ابھی تک۔ اگر اوور آل تعداد دیکھی جائے میرپور کی بھی، تو شاید 1/3 بچے تو گورنمنٹ اسکول میں آتے ہیں،
میں ذرا گزارش کر دوں کہ آپ دیکھیے گا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں عمارت بلڈنگ جو ہے وہ دوسرے اسکولوں کی نسبت بہت اچھی ہے. الحمدللہ. اساتذہ زیادہ کوالیفائڈ ہیں, اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہیں, اور تقریباً ہر اسکول کے ساتھ گراؤنڈ یا بچوں کے کھیلنے کی کچھ جگہ موجود ہے, جبکہ اس طرح کی ساری فیسلٹیز دوسرے اسکولوں کو میسر نہیں ہیں. لیکن پھر بھی عوام کا اعتماد سرکاری اداروں کی نسبت ان پر زیادہ ہے, اور یہ محکمہ ایجوکیشن پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں عوام جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہی کہ اصل حقائق کیا ہے. میرا اپنا مرحوم بیٹا ایک پرائیویٹ اسکول میں کالج میں پڑھتا تھا, تو اس کی کمپارٹمنٹ آ گئی. صحیح. مجھے آگے سے ہاتھ باندھ کے کہا ابو جی مجھے کچھ نہیں کہنا کہ میری سیکشن کے 26 بچوں کی کمپارٹمنٹیں آئی. میں نے گزٹ منگوایا اور اسی اسکول کے 186 بچے فیل تھے. اچھا. اور 2 بچے پوزیشن لے جاتے ہیں, عوام اس طرف بھاگ جاتی ہے. اوورآل دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے بچے ڈراپ آؤٹ ریٹ کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ لوگ ڈراپ آؤٹ ریٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے. جب بچے ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں, دیکھیں اگر ایسی بات ہو تو وہ ایلیمنٹری بورڈ میں 5ویں کا امتحان سارے کے سارے بچوں کو دلوائیں, جبکہ گورنمنٹ اسکولوں کے سارے بچے 5ویں جماعت کے امتحان میں بیٹھتے ہیں. 8ویں جماعت کا امتحان تمام بچوں کو وہ دلوائیں. وہ میں نے کچھ اسکول ایسے بھی دیکھے ہیں جو ایک بچے کو بھیج کے ٹاپر پوزیشن لے لیتے ہیں, باقی پرائیویٹ اور وہی بچے پھر وہ گورنمنٹ اسکولوں کے پاس والدین لے آتے ہیں جب ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی. اور ایک اور افیکٹ ہے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے, جب بچے گورنمنٹ اسکولوں میں بہتر ہوتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے لالچ دے کے موٹر سائیکل کا اور یونیفارم کا اور پتہ نہیں کیا کیا لالچ دے کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور گورنمنٹ کے ٹیچر جو ہیں وہ بیچارے اس لحاظ سے بھی پریشان ہیں. میں خود بھی آپ میں دیکھتا تھا, جس بچے کو میں تیار کرتا تھا جب وہ 8ویں میں جاتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ریڈی والے کے بچے پہ میں نے بہت محنت کی کہ یہ غریب کا بچہ ہے. لیکن جب 8ویں میں وہ گیا, 8ویں پاس ہوا, تو وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں چلا گیا. میں اس ریڈی والے کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ نہیں جی انہوں نے مانیٹر بنایا. میں نے کہا مانیٹر تو ہم بھی بنا دیتے. چلیں سر, اس پہ پھر بھی بات ہوگی انشاءاللہ امتحانی سسٹم پہ, لیکن باہر صورت ایک سوال ابھی موجود ہے کہ اگر ایسے بھی ہوا ہے تو والدین کو کیا ہوا کہ وہ ایک ادارہ جس نے بچے کو بہتر بنایا وہاں سے پھر بھی بچے کو اٹھا کے لے چلے. ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے کی نیڈز کو پورا کرنا. صحیح. جس طرح کے معاشرے کو افراد چاہیے اس طرح کے کارآمد افراد معاشرے کو پرووائڈ کرنا, یہ ایجوکیشن کا بیشک تھیم ہے. جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب, کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب سے ہمارا تعلیمی نظام تو بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن ایگریشن زیادہ ہو رہا ہے, ایم لیس زندگی کی طرف نوجوان زیادہ جا رہے ہیں, والدین گلہ کرتے نظر آتے ہیں, جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تعلیم پہ نظر ڈالی جائے تو تعلیم اور تربیت میں والدین, بچہ اور استاد تینوں کا اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری پورے کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں ان پہ والدین وہ توجہ دیتے ہیں جو ان کو دینی چاہیے؟ بہت کم. یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن میں بتدریج اس طرف لا رہا ہوں. پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ پہ میں اب زیادہ زور دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو عادت ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے. شروع میں تو بڑے مسائل ہوئے, مجھے سب صدر معلمین نے بتایا کہ ہم والدین کو بلواتے ہیں اور وہ نہیں آتے, لیکن اب کچھ نہ کچھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے نا پی ٹی ایم سے کافی فرق ہے. اور الحمدللہ گزشتہ سال بھی ہمارا ضلع آزاد کشمیر بھر میں فخر سے کہتا ہوں سیکنڈری بورڈ کے امتحان میں پہلے نمبر پر رہا. اور اس سال بھی ہمارا ڈسٹرکٹ میر پر جو ہے وہ نہ صرف آزاد کشمیر بھر میں بلکہ لطیف گوش صاحب سب سے بڑی خبر میں سامعین کو سنا رہا ہوں کہ ہمارا ضلع پاکستان بھر میں ضلع میر پر نمبر 1
गुड। ज़िला बिम्बर नंबर 2, ज़िला कोल्डी नंबर 3 और ज़िला शेखुपुरा पंजाब में नंबर 4 पे रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बतदरीज बेहतरी आ रही है। और मैं जब से आया हूँ मैंने एक रोड मैप दिया है, वो 79 नुकात मेरे कायदे आज़म के 14 नुकात और मेरे 79 नुकात आम मशहूर है। 20 सर्कल करके मैंने एक रोड मैप दिया है कि इस तरह चलें तो हमारे अदारे बेहतर होंगे। देखें जब से मैं आया हूँ हमारे दाखिली इम्तहान जो हैं वो एक वक्त में हो रहे हैं। अभी आपने इम्तहान लिया पहला, उसके नतीजे जाएंगे, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। ये ट्रायंगल है, जब तक वालिदैन, असातिज़ा और बच्चा एक साथ एक लड़ी में नहीं परोएंगे, एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारे यहाँ बेहतरी नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ वालिदैन को कि बकरी का बच्चा गुम हो जाए, चूज़ा गुम हो जाए, आपको फिक्र होती है, आपको अपने बच्चे की फिक्र होनी चाहिए। मुझे याद है आज से 40 साल पहले जब मैं तालिब इल्म था तो रात पूछते थे, इतना ज़रूर सामईन इतना ज़रूर पूछते थे कि आज क्या पढ़ा है, फलां मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया है। वो मेरे वालिदैन भी कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे वालिद साहब प्राइमरी टीचर थे लेकिन 8 जमात पास थे। मेरे नाना वो भी 8 जमात पास। वो पूछते थे। अब वालिदैन को चाहिए कि रात को बच्चों को कम से कम पूछे कि आज कौन सा पीरियड नहीं हुआ और कौन सा पीरियड बेहतर हुआ है और कौन सा आपका उस्ताद बेहतर है, और वो वालिदैन असातिज़ा से मिलें। क्योंकि बोलता मेरे उस्ताद मोहतरम शायद मोहम्मद आज़ाद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी जो मैं सामईन को आज मुंतकिल कर रहा हूँ कि उस्ताद और किताब, जिसने दोनों की तकरीम की वो कामयाब रहा। क्योंकि किताब को किताब ज़िंदा समझें, किताब को जिल्द करें, अच्छी तरह उसको डेकोरेट करें, उसको संभालें, उसका अदब करें। और उस्ताद का जिसने आज तक मैं अपने असातिज़ा का उतना ही एहतराम करता हूँ जितना मैं क्लासरूम में करता था। जब वो आ जाए तो मुझे वो यही महसूस होता है कि अब भी मैं क्लासरूम में बैठा हूँ। नूर हसन फिदा साहब है, सैयद मोहम्मद आज़ाद साहब है, राजा सगीर साहब है, ये मेरे सारे जो असातिज़ा बकाए याद हैं, राजा अताउल्लाह साहब है। तो मैं जब मेरे सामने आते तो मुझे वही वक्त याद आता है जब मैं इनके सामने डेस्क पे बैठ के जाता है ना बाद बामुराद। तो बहुत अच्छा। एक आप एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते आपकी जिम्मेदारियों में स्कूल का जायज़ा और मुआयना लेना और तदरीसी निज़ाम को देखते रहना, तो आप किस तरह इस निज़ाम को चलाते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए भागता हूँ कि ये मुझे देख के आज़ाद कश्मीर भर के डीओज को भागना पड़े कि मैं नैली सईदा ऐसे इलाके में गया जहाँ मुझे पैदल चल के जाना पड़ा। और रिकॉर्ड है कि ये पहला कोई डीओ नैली सईदा में बिल्कुल सेंसा के बॉर्डर पे ज़िला मीरपुर का आखिरी स्कूल है। मैं कल भी 2 हल्का नंबर 2 में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल चेक किया। आज भी एक मैं दफ्तरी जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने एक हाई स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल जो मुस्लिम हैं के ताउन से चित्रपड़ी में बना है। ये बड़ा अच्छा है। देखिए कि हमारी NGOs जो हैं वो हमारी एजुकेशन में बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है। बड़ा मुस्लिम ने बहुत अच्छा एक स्कूल बना के हमें, बल्कि 2 स्कूल बनाए हैं। तो एक चित्रपड़ी में पूरा मुकम्मल स्कूल और उसका फर्नीचर जो है बिल्कुल बरतानिया की तर्ज पे। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बरतानिया के क्लासरूमों में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने एक साल एक मरतबा ऑब्जर्वेशन की और दूसरी मरतबा मैंने वहाँ टीचिंग, मैं और मेरे साथियों ने टीचिंग की। और ठीक होता ब्रिटिश काउंसिल ने मैं से हमें हम बनना सिखाया। देख ली इस वक्त ज़िला मीरपुर के मर्दाना स्कूल हम की शक्ल में, एक टीम की शक्ल में सारे हेड्स और असातिज़ा काम करें। और मैं अपने असातिज़ा को सलूट पेश करता हूँ कि वो हमारे असातिज़ा इस वक्त 34 सीनियर टीचर डिस्ट्रिक्ट में कम है, इसके बावजूद भी 88% रिजल्ट देना, 95% ख़वातीन का आया। दोनों मिला के ज़िला मीरपुर का 91.5 रिजल्ट है। गुड।
تو الحمدللہ یہ اساتذہ کی محنت کا ثمر ہے. باقی 400 میرے انڈر پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کو بھی میں ایک رابطے میں لایا ہوں، اور میں کیونکہ وہاں بھی میرے بچے پڑھتے ہیں اور وہاں زیادہ تعداد میں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے لیے بھی فکر مند ہوں. اور انشاءاللہ ہم ریگولیٹری اتھارٹی بہت جلدی بنا رہے ہیں، اور اس اتھارٹی کے امبریلا میں یہ سارے اسکول آئیں گے اور ایک نظم میں یہ کام کریں گے. آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی، تو یہ بتائیے کہ کیا میرپور میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کوئی ایسا اسکول ہے جو ابھی تک اس باضابطہ طور پر آپ کی اس میں انرول نہ ہوئی ہو ابھی تک رجسٹریشن؟ چند کے شتر بیمار، ان کو انشاءاللہ میں نے 72 گھنٹوں کی اگلے روز میڈیا میں خبر دی تھی کہ 72 گھنٹوں کے اندر میں ان کی خبر گیری کرنے والا ہوں. تو الحمدللہ ہم نے انتظامیہ کو وہ فہرست پہنچا دیا، اور انشاءاللہ ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب اور اے سی صاحب اس پہ کام انہوں نے شروع کر دیا. اور ایسے ادارے جو غیر رجسٹرڈ ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایک جو پروگرام چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس پروگرام میں نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک لڑی میں لائیں، ان کو ہم رجسٹرڈ کریں. کیونکہ غیر رجسٹرڈ تو اب کوئی چیز، گھر میں رہنے والا ملازم بھی غیر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، کرایہ دار بھی غیر رجسٹرڈ نہیں، تو یہ اسکول کس طرح ہو. تو انشاءاللہ ہم پوری طرح کوشش کریں. اور میرے آنے سے الحمدللہ کافی ریشو بہتر ہوا ہے، ادارے رجسٹرڈ ہوئے، اور لوگ اب ایک میں ان کو بھی ایک روڈ میپ دیتا ہوں، اور ماہانہ ہماری میٹنگ ان کی ایسوسیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اور بتدریج بہتری لاتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور جناب راجہ راشد محمود توراب. ان سے بات چیت چلتی رہے گی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوگی پھر آپ سے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے پھر حاضر ہیں کشمیر میں نظام تعلیم پروگرام کے ساتھ. ہمارے مہمان ہیں آج ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میرپور جناب راجہ راشد محمود توراب صاحب. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ دنیا میں ٹیچر کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے بھی انگلینڈ کا وزٹ کیا، جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا. ایک دفعہ مجھے بھی موقع ملا انگلینڈ میں جانے کا، اور بالخصوص انگلینڈ کے سکولز اور اساتذہ سے ملنے کا. تو وہاں پہ تو ٹیچرز کو ہر سال 1 2 3 4 کورسز سے گزارا جاتا ہے. اور میری معلومات کے مطابق تو اگر سائیکالوجی کے اندر بھی کوئی نئی تحقیق آتی ہے تو وہ لوگ اپنے ٹیچر کو اس سے فوراً آگاہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹیچرز یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، نئے ٹیکٹس سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو کوئی ٹریننگ اس طرح نہیں کروائی جاتی. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ سب ریفریش کرنا، ہر چیز کو ریفریش کرنا اور اپ گریڈ کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور اساتذہ اور علم کے بارے میں دانشور کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد علم ٹوٹلی پرانا ہو جاتا ہے، اور 10 میل پہ بولی اپنا ایکشن چینج کرتی ہے. یہ دانشوروں نے طے کر رکھا ہے. تو اساتذہ کے ریفریشر کورسز پہ ہم زور دے رہے ہیں. ایک نئی حکمت عملی ہم اختیار کر رہے ہیں. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ابھی میرپور میں الحمدللہ چند ماہ پہلے بڑی کامیابی سے ہوا ہے. اور اب ایلیمنٹری کالجز نے لمبے لمبے کورسز کروانے کی بجائے یہ ریفریشر کورسز کروانے شروع کر دیے. اور بالخصوص سی پی ڈی، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو کہ پروگرام جو ہیں ہم چلا رہے ہیں. اور انشاءاللہ نئی نئی ٹیکنیکس ان کو سکھا رہے ہیں. اور اپنے ٹیچرز کو جو ایسے مضامین انگلش ہے، میتھس ہے، سائنس ہے، ان میں مہارت بنا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں الحمدللہ آزاد کشمیر میں بارش کا پہلا قطرہ
اور بڑا مبارک قطرہ پڑا، NTS کے ذریعے ٹیچرز کی سلیکشن ہوئی۔ تو میں کبھی جب جامعہ پنجاب میں ہوتا تھا تو میں نے الحمدللہ میں ایڈمنسٹریشن میں میری اسپیشلائزیشن ہے وہاں جامعہ پنجاب میں۔ اس وقت میرے دور میں 88-90 میں 13 ایریا آف اسپیشلائزیشن سے میں نے ایڈمنسٹریشن میں کیا۔ تو پرسنل مینجمنٹ میرے استاد محترم ڈاکٹر ابراہیم خالد صاحب پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے جب راشد تراب جو ہے کہ وہ دیرکوٹ جائے گا اور یہ سوال کرے، میں کہتے ہاتھ مانتا تھا، کہتے تھے یہ کیوں؟ پھر میں کہتا سر، پھر جب کہتے تھے میں کہتا سر مجھے معاف کریں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں کچھ اسپیشلسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اجارہ داری ہے۔ الحمدللہ فاروق اعظم صاحب کی حکومت کو میں سلام کرتا ہوں، موجودہ حکومت نے بڑا بولڈ اسٹیپ اٹھایا۔ میں نے کہا جی وہ جن کو وہ ان کی اجارہ داروں کی پرچیاں ملتی ہیں ان کے ذریعے ٹیچرز کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میری سروس میں آج 3 مہینے 10 دن باقی ہیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جاتے جاتے کہ میں NTS میں پرسنل تھے کوشچن کروں اور میرے سوالات تھے وہ ٹیچر منتخب ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور بڑے کوالیفائڈ لوگ آئے، MPhil لوگ آئے، PhD لوگ پرائمری ٹیچر کے لیے آئے، اور ماسٹر لیول کے تو بہت زیادہ آئے۔ تو یہ ایک بڑی دیکھیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اب ہمیں جو ہمارا جو بچہ ہے وہ والا بچہ نہیں ہے۔ پیاجے نے کہا تھا کہ 7 سال بچے کے مجھے دے دیں اور باقی عمر لے لیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ناظرین کہ یہ ابھی بچہ ہے، نہیں بچہ نہیں ہے، یہ پختہ کار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ریسرچ میں آپ کو ناظرین اور بتا رہا ہوں کہ 92 کی بات ہے کہ شاہدہ ہارون نے ایک امریکن کے ساتھ مل کے ریسرچ کی، وہ پیاجے والا 7 سال کا بچہ اب 3.5 سال میں آ گیا ہے۔ یہ الارمنگ بات ہے۔ بچے کی گروتھ ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے، تو ہم بچے کو اب بہت ساری ایسی باتیں ہم بچے کے سامنے کر دیتے ہیں، میاں بیوی جگڑتے ہیں، دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں بچہ لیتا ہے۔ بچہ دنیا میں ایک صاف ذہن لے کے آتا ہے، اور اس کے ذہن پہ نقش کا ہم ڈالتے ہیں۔ 50% بچہ اپنی وراثت سے لیتا ہے، لیکن 50% بچہ ماحول سے لیتا ہے۔ اگر بچے کے ماحول کو بہتر کر دیا جائے، گھر کے ماحول کو تعلیمی ماحول بنا لیا جائے، تو یہی بچے ہمارے کامیاب بچے۔ آپ نے بچے کی بات کی، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ایک بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تعلیم جو ہے وہ یا زندگی کا جو بھی ہمارا شعبہ ہے اس میں ہم کشمیری بیس کیمپ میں ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے ہمارے سلیبس میں بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ادارے ہیں کیا ان میں بچوں کے اندر یہ پینیٹریٹ کرنے کے لیے کہ بچوں ہم جس بیس کیمپ میں رہ رہے ہیں، ہمارے اس بیس کیمپ کا بنیادی مقصد کیا تھا، ہمارے وہ بہن بھائی جو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کے لیے ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا، کیا اس طرح کے کوئی پروگرام یا تربیت بچوں کے اندر؟ اب ہماری 2 قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایک نصابی سرگرمیاں اور ایک عام نصابی سرگرمیاں۔ نصابی سرگرمیوں میں تو ہم مجبور ذاتی طور پہ ہم کریکلم کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ہم نصابی سرگرمیوں میں تقریباً ہر ماہ سکولوں کے اندر مقابلہ جات کرواتا ہوں، حق خود ارادیت ہے، اور بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم بیس کیمپ کے لوگ ہیں، ہمارا ایک فرض جہاں بحیثیت مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے علم حاصل کرنا ہے، اپنے روزگار کے لیے کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے وطن کو بھی آزاد کروانا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا موقع جو ہمیں ملتا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہم بچوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، وہ خواہ 5 فروری ہو، 24 اکتوبر ہو یا کوئی بلیک ڈے ہو، ہم احساس دلاتے ہیں اور باقاعدہ وہ دن ہم مناتے ہیں۔ آپ نے اداروں کی بات کی، آپ اداروں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اداروں کو دیکھتے ہیں آپ، تو آپ جب کلاسز میں جاتے ہیں تو
آپ کا رجحان ظاہر ہے زیادہ بچے ہوتے ہوں گے، بالکل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جا کے پورے ادارے کو ایک دن میں دیکھنا یہ کوئی مشکل نہیں راشد صاحب پیش آتی ہے آپ کے لیے؟ ہے تو مشکل ہے کام۔ آپ دیکھیں کوئی تقریباً 80 سبجیکٹ بنتے ہیں، 70-80 سبجیکٹ بنتے ہیں، لیکن کچھ سبجیکٹس پہ ہم ٹچ دے کے اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہم پوچھیں گے تو ہمارے ادارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو وہ ہم اس اپنی مہارت اور اپنی تجربے کو سامنے رکھ کے ہم اداروں کا معائنہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ ڈیلی میری روٹین ہے۔ میں تو بلو سہار دور دراز کے علاقوں میں جا کے اسمبلیاں کرواتا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میں چک گئیوں میں گیا تو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے گاڑی جو ہے کہیں چھپا دی، اور میں نے باقاعدہ چوکیدار کو کہا کہ تم بھی تنخواہ دیتے ہو، حاکم کو کہا تم بھی تنخواہ دیتے ہو، میرے استاد ہی تو نہیں ہیں، میں تمہیں بھی چیک کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا تم بھی ڈیوٹی پہ موجود ہو؟ تو ایک فرق ضرور آیا ہے کہ جن اساتذہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کلاسز میں نہیں جاتے یا یہ کلنڈریں، الحمدللہ ضلع بھر میں کوئی استاد ایسا نہیں ہے جو اب کلاس روم میں نہ جائے یا اسکول نہ جائے۔ باقاعدہ ہمارے سیکریٹریٹ سے آرڈر جاری ہوا کہ اساتذہ گون پہنے، ان کا مخصوص لباس ہے، عزت کا مقام ہے، تو اساتذہ گون بھی پہنتے ہیں، اور تمام قواعد و ضوابط پہ الحمدللہ وہ قبول کرتے ہیں آرڈر۔ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے بھی انگلینڈ کا وزٹ کیا، اور ہم اپنے ارد گرد بھی اگر دیکھتے ہیں تو جب تک پراپر نگہداشت سکولوں کی نہ کی جائے تو کمیاں رہ جاتی ہیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ صرف ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو بٹھا دینا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی زون بنا دیے جائیں، جس طرح مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا کچھ ممالک میں ZDOs ہیں، زونل آفیسر مقرر کر دیے گئے، کوئی 10-12 سکول ایک بندے کو دے دیے گئے، یا ایک ٹیم بنا دی گئی، اصل میں تو اس طرح کا کوئی صاحب ہم ایک طرف دھیان نہیں دے رہے۔ ہمارے جو ٹریننگ کالج ہیں جی وہ ہمارے پاس بڑا سورس ہے، ہم نے جن کو نکمہ سمجھا ہوا ہے، جن کو خالی رکھا ہوا ہے، ٹریننگ کالج میں اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ تربیت دینے والے ماہر ہوتے ہیں، استاد اور اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو ہماری معائنہ ٹیم میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ جا کے فیلڈ میں دیکھیں کہ جو کچھ ہم نے سکھایا ہے کیا ان اصولوں کے مطابق تدریس ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کہ معائنہ ٹیم جو ہے نا ایک الگ سے ہونی چاہیے جو مانیٹرنگ کرے، کیونکہ ایک ڈیو جو ہے اس کی مینجمنٹ کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، بہت ساری ڈاک بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں رات کو ڈاک کرتا ہوں، وہ دن کو نگہبانی کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میری یہ معذوری اگر اس قوم کے لیے ایک مثل بن جائے، ایک زیادہ راہ بن جائے، تو اکثر سیکٹری حضرات میرے سابقہ بھی راجہ عباس صاحب بھی، موجودہ سیکٹری ارشاد قریشی صاحب بھی، موجودہ ڈائریکٹر صاحب بھی، ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب بھی، یہ دوسرے لوگوں کو مثال دیتے ہیں کہ اگر راشد طراب دن رات کام کر کے اپنے اداروں کو بہتر کر سکتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جب مجھے آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ جی باغ میں میرے سیکٹر صاحب نے تقریر کے دوران یہ کہا، خطاب کے دوران پنچ میں یہ کہا اور نیلم میں یہ کہا، تو پھر میرے لیے وہ زیادہ طاقت ہو جاتی ہے، اور میں اس اب جو میرا ٹائم قریب آ رہا ہے، حالانکہ سیکٹری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی ہمارے سیاسی لوگ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ایکسٹینشن دے دیں، میں نے کہا دو، میں جاؤں گا اپنے مقررہ وقت پہ، 31 دسمبر کو جاؤں گا، کیونکہ فاتح کی حیثیت سے جانا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کہیں کوئی شکست خوردہ ہو جائے۔ مطلب میں بچے کی تعلیم میں 3 چیزوں کو بہت اہم کہتا ہوں، کیونکہ وہ تعلیم ہی تعلیم نہیں ہے جس کے اندر کریکٹر نہ ہو۔ صحیح، تعلیم کو کریکٹر کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے، تعلیم کردار کے اندر نظر آنی چاہیے، اور پھر بچے کے اندر کانفیڈنس۔ دیکھیں الحمدللہ مبارک ہو کہ یہ ہمارے ضلع کے پائلٹ سکول کے بچے نے تقریر میں آزاد کشمیر بھر میں پہلی پوزیشن لی اور 50,000 انعام مل گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ میں بچوں کو باقاعدگی سے سرگرمیوں میں مصروف رکھتا ہوں،
صحیح. انہی دنوں ہم زلزلہ زدگان کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں. اس کے آگے ہم 24 اکتوبر کے لیے کریں گے. پھر ہمارے یوم عاشورہ پہ پروگرام ہوں گے. پھر ہم آگے جا کے قائد اعظم پہ پروگرام کریں گے. علامہ اقبال پہ پروگرام نومبر میں کریں گے. ہمارا پورا سال اداروں کو میں ایکٹیو رکھتا ہوں تاکہ بچے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں, کچھ نہ کچھ کرتے صاحب رہیں. آپ چیئرمین ایلیمنٹری بورڈ بھی ہیں, وہ بھی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں, اور اس کا ایک امتحانی سسٹم ہے. لیکن بہت سارے جو ہمارے تعلیمی ادارے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ آپ کے ہاں امتحان نہیں دیتے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اس دفعہ تو سیکٹری صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ تمام ادارے شامل ہوں گے, اور بلکہ سیکنڈری بورڈ نے بھی اپنا ایک سرکل جاری کیا ہے کہ اگر کوئی ادارہ 8ویں کے امتحان میں شامل نہیں ہوگا تو اس کی 9ویں میں رجسٹریشن نہیں ہوگی. جب بچہ 5ویں اور 8ویں میں امتحان میں بیٹھتا ہے تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سٹیپ پہ اسے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ پرائیویٹ اداروں کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو ایلیمنٹری بورڈ میں لائیں. الحمدللہ جب سے میں چیئرمین آیا ہوں آپ نے دیکھا ہے اس سال کے پرچہ جات آپ کو بڑے اچھے ملے. میں ایک تو امتحانی سینٹر میں جاتا تھا, دوسرا میں انٹرویو کرتا تھا بچوں کا سینٹر کے باہر کہ بچوں پیپر کیسا ہے, اور بڑا معیاری پیپر ہمارے سیکریٹری کے شعبے نے تیار کیا. امتحانی نظام میں ایک بڑا ڈسپلن سینٹرز کے نظام بہت اچھا تھا. اور پھر ہم نے 31 مارچ کو مقررہ وقت پہ رزلٹ آؤٹ کیا, اور اس دفعہ سپلیمنٹری بھی. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے میرپور میں ایلیمنٹری بورڈ میں سپلیمنٹری کا تصور نہیں تھا. صحیح ہے. آپ نے ایک دیا ہے, اب آپ نے کیا یہ پلاننگ کری ہے ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ انشاءاللہ میں لطیف بہت صاحب اس بات کا قائل ہوں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, صحیح, شخصیات نہیں. میں جو ضلع میرپور کے اندر ڈی او کے نظام کا سیٹ اپ بنایا ہے, الحمدللہ اب ڈی او کو مینٹین رکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ مینٹین نہیں رکھے گا تو اسی طرح انگلیاں اٹھیں گی جیسے ایف1 کے ہر آنے والے ہیڈ ماسٹر کو لوگ کہتے ہیں کہ جو راجد صاحب بنا گئے اس کو تو سنبھالو. ہے جی, آپ کے بھی چوری جائز صاحب نے یہاں پائلٹ سکول میں بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا. تو آنے والے آپ کے پائلٹ میں ویسے جتنے بھی صدر معلم ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے, اور اگلے نے اس کو بڑھایا ہے. آنے والے نے اس رول کو فطری عمل ہے, جب ایک بندہ کہیں کام چھوڑ کے جاتا ہے تو اگلے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس آگے لے جائے, کم از کم اس کو مینٹین ضرور کرے. بورڈ کے نظام میں اگلے 3 ماہ میں مزید بہتری لا رہا ہوں. پہلے بھی میں نے 2 مرتبہ یہ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے, پتہ نہیں پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں نے سینٹر انچارج سے لے کے, اس سے مراد ہے کہ میں پرائمری ٹیچر تک پہنچا ہوں, سینٹر انچارج لے کے صدر معلم تک 3 قسطوں میں 8:30 بجے سینٹر انچارج اور 9:30 بجے مڈل اسکولوں کے صدر معلمین اور 10:30 بجے ہائی اسکولوں کے صدر معلمین کو میں نے 11 سوالات میں مبنی ایک کوشچنر دیا, اور پھر اوپن شیٹ دی کہ آپ مجھے بورڈ کی بہتری کے لیے رائے دیں, اور اس رائے سے میں بورڈ کو مزید بہتر کر سکا. یہ رائے صاحب ویسے آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, یہ بہت اچھا عمل نہیں ہے کہ دنیا میں بندہ جو بھی کام کرے اس کی فیڈ بیک انہی لوگوں سے لے لے جو اس کی جو انوالو ہیں, کے ممبر ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں سارے. پھر میں نے دوسری مرتبہ دسمبر میں پھر یہی عمل دہرایا 4 حلقوں میں. میں سینٹر انچارج کو بلوایا, میں نے مڈل اسکول کے صدر معلم کو بلایا, ہائی اسکول کے صدر معلم کو, معلومات کو, کیونکہ بورڈ میں صدر معلم صدر معلومات دونوں ہوتے ہیں, ان کو بلوایا, اور ان کے ساتھ میں نے پوری جو چیزیں ڈسکس کی. اس دفعہ ڈیوٹی کا عمل بھی بہتر ہوا. اس دفعہ ہمارے پیپر کی مارکنگ کا معیار پہلے سے بہت کم شکایات آئی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں, اور بچے جو ہیں مطمئن ہیں, اور ٹاپ 20 میں بھی اور ٹاپر پوزیشنز میں بھی ہمیں کچھ زیادہ شکایت. آپ نے بات کی کہ ٹیچرز کا معیار بہتر کیا, آپ نے اپنے ٹیچرز کو ایک سٹریم لائن پہ کر دیا. تو رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں ٹیچر کا کہیں اس کے رزلٹ اچھے نہیں آتے
تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ پوچھتے ہوں گے؟ بعض پوچھ باقاعدہ. یہ پہلے ہم نے 2015 میں عباس صاحب خان نے ایک عمل شروع کیا تھا کہ باقاعدہ پوچھے. تو اس وقت مجھے انکوائری افسر بتایا گیا تھا بھمبر کا اور میرپور کے مڈل مدارس کا. بعد میں مجھے پھر ڈویژن میرپور کا تینوں اضلاع کے اس کا انکوائری افسر لگایا گیا. اور اس کے وہ جو جزا سزا کا عمل تھا اس سے بہتری آئی. اب بھی ہم ان دنوں بھی جو 9th کے رزلٹ آئے ہیں اس میں بھی میں نے آج ایک لیٹر تیار کیا ہے اور ہم ان اداروں کو بھیج رہے ہیں, ان کی بات پوچھ کر رہے ہیں جن کا 60 سے کم رزلٹ ہے. لیکن الحمدللہ اس دفعہ میٹرک میں ہمارے 2 ادارے ایسے ہیں جو 50 پہ آئے ہیں. باقی 40 ادارے جو ہیں وہ 50 سے اوپر ہیں اور بلکہ ہمارے 100 کے اداروں کے گراف میں اضافہ ہوا ہے, 80 سے ابو اداروں کا اضافہ ہوا ہے, یعنی بتدریج بہتری آئی ہے. یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ ان کی باز پرس کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ نتائج بڑے اچھے دے رہے ہیں رزلٹ, ٹیچرز بھی اور وہ ادارے بھی, تو ان کی اپریسیشن بھی کبھی ہوتی ہے کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ یا آپ لوگ؟ الحمدللہ جزا سزا دونوں چلتے ہیں دنیا کے اندر. اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس وقت وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب سے لے کے وزیر تعلیم صاحب سے لے کے سیکرٹری تعلیم, ڈائریکٹر صاحب, ڈویژنل ڈائریکٹر واقعی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے دور میں ڈی او آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں نے اس اعتماد کو بحال رکھا ہے. صحیح. آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو تمہارے چند دن رہ گئے, اب 100 ڈیز پہ تم کھڑے ہو گئے ہو تو کیوں بھاگتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں آخری دن تک جب تک میں گورنمنٹ کے خزانے سے لطیف بہت صاحب ایک میں ناظرین سے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. بالکل کیجیے گا. دیکھیں جی, ایک شخص ایسا ہے جو سارا دن غذا مانگتا ہے, بھیک مانگتا ہے, دوسرے سے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. شام کو جب وہ شاپنگ کرتا ہے تو 17% VAT یعنی ٹیکس وہ دیتا ہے. ہم اسے ملنا پسند نہیں کرتے. اس کے 17% ٹیکس میں سے ہم گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ آتی ہے. تو گورنمنٹ کے ملازمین کو عوام کا بہتر خادم بننے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. کیونکہ یہ اسی عوام کے دیے ہوئے ٹیکس سے ہم اداروں کو چلاتے ہیں. صحیح. کوئی بھی ہے, ہمارا محکمہ مال ہے وہ بھی اسی ٹیکس سے چل رہا ہے. میری مراد یہ ہے ہماری پولیس ہے وہ بھی اسی ٹیکس سے چل رہی ہے. صحیح. جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں وہ اسی ٹیکس پہ چل رہے ہیں. اور ٹیکس کون دے رہا ہے؟ عوام دے رہی ہے. تو عوام کی بہتر خدمت کر کے ہی ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. میں جو بات بتا رہا تھا کردار کے ساتھ بچے کے اندر اعتماد, میں نے اعتماد پہ فوکس کیا ہوا ہے. مجھے بتائیے گا, پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے, آپ کیسا بچہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے اسکول میں ایک با کردار, پر اعتماد اور جدید تعلیم سے لیس بچہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ دنیا مارکیٹ میں کمپیٹ کرے. صحیح. وہ ملازمت کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے بلکہ ملازمت کے لیے لوگ اس کو بلوائیں. صحیح. اور پوری دنیا میں وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے. وہ اسی وقت ہوگی جب ہمارا بچہ جو ہے وہ با کردار ہوگا, وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا, اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا, اپنے والدین کا اور اپنے اساتذہ کا کی خدمت کرے گا. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں 9 من 7 کلو 2 چٹان حلوے کا نام میلاد نہیں ہے. اگر کلاس روم میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اس طرح بیٹھیں گے کہ سر پہ کبوتر بھی بیٹھے گا تو پتہ نہ چلے, تو یہ بھی میلاد ہے. زندگی میں لطیف بہت ہم ہر قدم پہ, ہر موڑ پہ, ہر لمحے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا سکتے ہیں. ہم عمل میں, اپنے عمل میں وہ لائیں. تو میں الحمدللہ اسی پہ فوکس کیا ہوں کہ میرا بچہ جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ اس کے عمل میں نظر آئے اور وہ پر اعتماد ہو, کانفیڈنس اس کے اندر ہو. اب دیکھیں اکثر ہمارے بچے اب اسٹیجوں پہ بول رہے ہیں اور وہ انعامات لے رہے ہیں. الحمدللہ ہم نصابی سرگرمیوں میں ضلع میرپور کسی سے پیچھے نہیں ہیں. پچھلے سال بھی ہمارے پائلٹ اسکول نے
شیلڈی اور بہت سارے میرے تعلیمی اداروں نے بین الضلعی مقابلہ جات میں کھیلوں کے مقابلوں میں پوزیشن لی. لیکن ہمارے لوگ غور نہیں کر رہے کیا ہماری پرائیویٹ ایجوکیشن میں وہ ساری چیزیں ہیں. کھیل ہے کیا؟ کھیل کا میدان ہے، جبکہ پوری دنیا میں کھیل اب تعلیم کا باضابطہ حصہ بن چکا ہے. یہ لیکن یہ کسی زمانے میں اس کو کہتے تھے نصابی اور غیر نصابی. یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. جی بالکل. بچہ اکیلا جائے گا تو اس کو سفر کہتے ہیں. اگر استاد کی زیر نگرانی جائے گا تو تعلیمی سیر ہوگی. تو نصاب کی یہی کہ ایسی سرگرمیاں جو استاد کے زیر نگرانی طے پائیں وہ نصابی سرگرمی. وہی تربیت کا عمل بھی اسی کے اندر ہوتا ہے. راز صاحب اب بتائیے گا کہ گورنمنٹ ہماری بھی فوکس کر رہی ہے تعلیم پہ، اور یقین جانیے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ این ٹی ایس ہونا اور اس طرح کا انبلیویبل لگتا ہے. بالکل مجھے دیوانے کا خواب لگ رہا ہے. مطلب انبلیویبل ہے قوم کے لیے کہ بالکل کوئی سفارش نہیں ہے. تعبیر ہو گئی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسری بات بھی آپ سے، دونوں باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ حکومت نے اقدامات کر دیے جو حکومت کر سکتی تھی. پھر حکومت آزاد کشمیر میں اپنا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ بنا کر اپنی کتابیں دے دیں جو کریکولر کا اصل مدعا ہوتا ہے. اپنا کلچر اس کے اندر آ گیا، ہماری ثقافت اس کے اندر تو شامل ہوئی، ساتھ ہمارا مذہب ہو گیا، ہمارے جو حالات ہیں بیس کیمپ کے اندر اس کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیا گیا. تو اب آپ پہ اور اسی طرح آپ کی طرح سارے جو ایجوکیشن برادری ہے اس پہ ایک بھاری ذمہ داری نہیں آ گئی؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو سنبھالنا ہے، اس کو بڑے احتیاط ہر بندے کے اپنے حصے کا کام ہے. بالکل اپنے حصے کا کام ہر ایک نے کرنا ہے. دیکھیں میں نے اگلے روز LA3 کے جو منتخب بچے میں نے ان کو بلوایا، انہیں چائے پلوائی اور میں نے گپ شپ لگائی، اور یقین جانے ان میں سے کوئی 8 میں سے 5 یتیم بچے نکلے. گڈ. انشاءاللہ کوئی سفارش نہیں تھی. اور ابھی میں 21 تاریخ کو ضلع بھر کے سارے بچوں کو دعوت دے رہا ہوں. آپ بچوں سے مراد لے رہے ہیں جو ٹیچر ہیں میرے NTS میں کامیاب، ان کو میں نے مبارکباد بھی دینی ہے اور ان کو کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم 25 تاریخ کو ایوان وزیر اعظم میں، یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایوان وزیر اعظم میں اساتذہ کا استقبال کیا جا رہا ہے. جو دنیا کا بڑا آدمی یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کا وارث ہے. اب کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب یہ اساتذہ نہیں دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. تو وہ اساتذہ جو اپنی محنت کے بل بوتے پہ کامیاب ہوئے ہیں، جن کے لیے ایک ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو نمبر دیے 1.2 1.4 اور 2.2 اور 2.3، یقین جانے کہ اتنا کمپٹیشن تھا کہ اگر ایک پوائنٹ بھی ہم ادھر ادھر کر جاتے تو وہ بچے کی پوزیشن ڈسٹرب ہو جاتی. تو پوری طرح ہم نے کوشچن ہی اسی انداز میں کیے کہ ہمیں وہ نمبر جو ہے وہ فکس دینا پڑے. پروگرام ہمارا آخر کی طرف بڑھ رہا ہے. راز صاحب اس پروگرام کے حوالے سے آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ تعلیم ایک ٹرائی اینگولر ہے اور اس میں والدین کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے. ہمارے اس پروگرام میں آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ والدین سے گزارش ہے کہ یہ اولاد بڑی قیمتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. اور یہ ارسطو کی ایک بات سناؤں گا میں. ارسطو نے کہا تھا کہ جو باپ بننے کی ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتا وہ باپ نہ بنے. تو لہذا ہم نے معاشرے کو اچھے بچے، ذمہ دار بچے، باکردار بچے، پر اعتماد بچے اور جدید تعلیم سے لیس بچے دینے ہیں. وہ نور جان نے کہا تھا ایک پتر اٹانے نہیں مگنی تو منگنی کی لبدی پھرے بازار پکڑے. تو مجھے شاید میرا ایک سال نہ جاتا دنیا سے تو میں سارے سالوں کے لیے اتنا سوچتا. یہ اسی کو اندازہ ہوتا ہے
جس کی اولاد چلی جائے چھن جائے تو لہذا اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو سنبھالیں، اس پہ کام کریں، اس پہ محنت کریں۔ مجھے ایک دوست کی مثال پیش کرنی ہے، ایک بزرگ میرے دوست سے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک اچھا سا کرائے کا مقام دیکھیں۔ میں نے کہا سر آپ کے پاس مکان نہیں، کہنے لگا میری 5 کوٹھیاں ہیں، میرے 5 گزٹڈ افسر ہیں، وہ ہمارے بورڈ کے سیکرٹری سے سائنس صاحب، اور یقین جانے کہ وہ 5 بچے اس وقت گزٹڈ افسر ہیں، اور پھر سائنس صاحب نے ایک بڑا محل بنایا ان کے لیے۔ پہلے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں جو وقت کی ضرورت ہے، اور ساری توجہ ان کی تعلیم پہ دیں، اور ان کے اساتذہ سے رابطہ رکھیں۔ اساتذہ سے رابطہ رکھنے سے آپ کے بچے کا معیار جو ہے وہ بڑھے گا، اور اساتذہ بھی خوش ہوں گے کہ کوئی تو ہے پوچھنے والا۔ صحیح۔ جب بھی کوئی آتا ہے مجھے کبھی کوئی فون کال کرتا ہے، سر وہ آپ کے فلاں اسکول کا فلاں ٹیچر ٹھیک نہیں پڑھا رہا، میں اس کو دعائیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو نے تو بڑا کمال کیا ہے۔ اور میں صاحب ایک بتاؤں کہ میں جب صدر معلم تھا تو میں رات کو بچوں کے والدین کو فون کرتا تھا، اچھا رینڈملی، یعنی کہہ لیں کہ ایک کلاس کے 2-3 والدین کو فون کیا، ایک کلاس 20-25 فون کر کے مجھے پورے اسکول کی، مجھے سیکورٹی کیمروں کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کلاس میں آج پڑھائی کیسی ہوئی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ رابطہ رکھیں اور رابطہ رکھ کے اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے ناظرین سے بات کرنے کو مجھے موقع دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور بہت شکریہ سر، پھر ملاقات ہوگی کسی پروگرام میں۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔